اور اسی چھٹے سال نبوت کے اور ایک اسلام کے عظیم قائد فاروق اعظم حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اسلام قبول کیے. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے واقعات جو بیان ہوئے ہیں اس میں کچھ اختلاف ہے، لیکن مشہور جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ جو ہے بڑے سخت تھے اسلام کے خلاف، اور ان کی جو باندیاں اسلام قبول کر لی تھی بی بی لبینہ زنیرہ رضی اللہ عنہ، ان کو بہت مارتے پیٹتے تھے، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی دل میں ان کو بہت سخت ناراضگی تھی. اب یہ اسلام کا سلسلہ بڑھنے لگا اور علماء کہتے ہیں کہ تقریباً 39 ایک کم 40 کے قریب مسلمان ہو گئے. تو ایک دن جو ہے ان کا دماغ بہت پھر گیا اور یہ غصے میں آ کے کہنے لگے کہ بھئی یہ سلسلہ بہت بڑھتے جا رہا، اب کچھ کرنا پڑے گا، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، لہٰذا میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قصے ہی تمام کر دیتا ہوں. اور بری نیت کے ساتھ تلوار سونت کے گھر سے نکلے. حضرت عمر بڑے لہیم شہیم تھے اور بڑے بہادر تھے اور بڑے زبردست جو ہے شخصیت کے حامل تھے. تو جب بھی ان گھر سے نکلتے تھے تو لوگ راستہ چھوڑ دیتے تھے، دھیان دو ان کے نام پہ نہ پڑھو، ان کے نام کو نہ کو جاؤ، بولتے نا ویسے تھے ان. تو جب جانے لگے تلوار ہاتھ میں تو لوگ بولے کیا کرنے جا رہے ہیں کہ عمر نہیں مانو، غصے سے جا رہے ہیں. تو راستے میں ایک صحابی دیکھ لیے تو پوچھے کہ کہاں جا رہے ہیں عمر؟ تو بولے محمد بن عبداللہ کا معاذ اللہ کام تمام کرنے جا. تو سنتے ہی بولے یہ تو بہت بری نیت سے جا رہا ہے، تو کیا کرنا؟ تو فوری جو ہے ان کا ذہن ڈائیورٹ کرنا. تو بولے ارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہاں جا رہے ہیں تم؟ پہلے اپنے بھونے سعید ابن زید اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کی ذرا خبر لے لو، ہم کو ایسا اطلاع ملی ہے کہ وہ لوگ مسلمان ہوں. تو یہ مقصد مائنڈ ڈائیورٹ کرنا تھا. تو سنتے ہاں ایسا ہوا، کیونکہ فوری جو ہے اپنی بہن کے گھر کی طرف پلٹ گئے. تو بہن کے گھر کے پاس جب قریب گئے تو وہ گھر میں جو ہے مدرسہ چلتا تھا اور تعلیم ہو رہی تھی دین کی، قرآن وغیرہ پڑھا جا رہا تھا. تو ان کے کان میں آوازیں پہنچے تو باہر سے چلانا شروع کر دیے کیا چل رہا گھر میں، یہ کیا ہو رہا. بولتے یہ سارے جو لوگ تھے سب فوری جو ہے ادھر ادھر ہو گئے، تتر بتر ہو گئے، کیونکہ حکم نہیں تھا نا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اپنے اسلام کو ظاہر کرے. تو خباب بن ارد رضی اللہ عنہ کونے میں چھپ گئے اور حضرت عمر کے بہن بھائی وہ بھی ایک کونے میں چھپ گئے. حضرت عمر جو ہے دھڑلے سے گھر میں داخل ہو گئے، پوچھے کیا کر رہے تھے، بہن کو پوچھے کیا کر رہے تھے، اور اندر گھستے ہی جو ہے مار پیٹ شروع کر دی. بہن بھائی کو مارنا شروع کرے تو بہن بیچ میں بچانے آئے تو بہن کو بھی رسید کر دیے، تو ان کی بالی ٹوٹ گئی، کان میں سے خون بہنے لگا. تو جیسے ہی خون بہا، بہن بھی حضرت عمر کی بہن تھی، جلالی خاتون تھی، تو فوری غصے میں آ کے کہنے لگی کہ عمر تم ہماری جان لے لو، ہم کو مار دو، کچھ کر دو، لیکن ہم اسلام چھوڑنے والے نہیں. تو جب ان کی ہمت دیکھے کہ جو ان کے سامنے بات کرنے کی بچی مجال نہیں کر سکتی تھی، آج زبان کھول کے ان کو وارننگ نہ دے رہی، تو حیران ہو گئے کہ یہ کون سا دین ہے، یہ کیا عقیدہ ہے. جب دل میں گھس جاتا ہے تو مخالفت پہ کھڑے جا رہے لوگ ہمارے، اور میری پرواہ تک نہیں کر رہے. تو ایک دم ٹھنڈے پڑ گئے. بولے ٹھیک ہے وہ کیا پڑھ رہے ہیں کہ تم مجھے بتاؤ. میں آواز سنا اس کی. تو اس پر ان کی بہن کہنے لگی اے عمر وہ جو کلام ہے پاکیزہ کلام ہے، کلام الہی ہے، تمہارے جیسے ندیس لوگ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. لا یمسہ الا المطہرون، سوائے صاف ستھرے لوگوں کے کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. اگر چھونا چاہ رہے ہیں، پڑھنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں تو جاؤ، پہلے صاف ستھرے ہو کے آؤ. تو حضرت عمر پوچھے کیا کرنا پڑتا اس کے واسطے؟ تو بولے ایسا ایسا جاؤ، منہ ہاتھ دو، ایسا ایسا کرو بول کے بتایا ان کے بہن. تو جا کے انہوں صاف ستھرے ہو کے آئے. تو بعض روایات میں آیا کہ قرآن مجید کا وہ حصہ جو سورہ حدید کی ابتدائی آیات پر مبنی ہے، یا بعض روایات میں سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات ہے، وہ ان کو حضرت عمر کی بہن دیے. تو جیسے ہی لے کر وہ پڑھے، اللہ کا کلام ہے، اس کی تاثیر ایسی کہ دلوں کی گندگیاں دور ہو جاتی ہیں، دلوں سے قدرتیں دور ہو جاتی ہیں، کفر اور شرک کی گندگی سے وہ دل پاک ہو جاتا ہے جو پوری توجہ اور یقین کے ساتھ اس کلام کو پڑھے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو پڑھتے ہی جو ہے ان کے دل کی حالت عجیب ہو گئی اور فوری اپنی بہن سے پوچھے کہ محمد عربی سے کہاں ملاقات ہوگی. تو بہن جو ہے کہنے لگی وہ دار ارقم میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جہاں قیام فرماتے وہاں، تو پہلے سے حضور کو اطلاع مل چکی تھی کہ عمر آ رہے ہیں. تو صحابہ کرام دروازے کی آڑ سے ان کو دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ عمر آ رہے ہیں، عمر آ رہے ہیں. تو اس پر جو ہے حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو 4-5 دن پہلے حضرت عمر سے مسلمان ہوئے، اور حضرت عمر جو مسلمان ہوئے میرے سرکار کی دعا کی اس کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام چند دن پہلے دعا کیے تھے اللہم اعز الاسلام بالعمر بن ہشام او عمر بن الخطاب. کیا دعا کیے تھے سرکار؟ اے اللہ اسلام کو عزت بخش
عمر ابن ہشام کے اسلام کے ذریعے یا عمر بن خطاب کے اسلام کے ذریعے؟ تو عمر ابن ہشام یہ ابو جہل کا اصلی نام تھا، تو چونکہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم کی فہرست میں داخل کر دیا گیا تھا، اس واسطے دین اسلام کی دولت اس کے حصے میں نہیں آئی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وقت آ چکا تھا اسلام لانے کا، سرکار کی دعا قبول ہوئی اور ان کو توفیق ہو گئی۔ اور جب پہنچے تو حضرت حمزہ بن عبد المطلب کہنے لگے کہ چھوڑو ان کو آنے دو، اگر وہ نیک نیتی سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کی تلوار سے اس کی گردن مار دوں گا میں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ سب چیزیں اندر سے سن رہے تھے، سرکار فرمائے دروازہ کھولو، آنے دو عمر کو۔ حضرت عمر اندر داخل ہوئے، صحابہ نے ان کے لیے راستہ چھوڑ دیا، جیسے ہی سرکار کے قریب پہنچے تو ایک روایت میں آیا کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی کمر کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، بعض روایت میں آیا ان کے جو ہے گریبان کو پکڑ کر سرکار نے فرمایا اے عمر اسلام لے آ، یا ارشاد فرمایا عمر کیا وقت نہیں آیا کہ تو حق کو قبول کر لے؟ یہ سرکار پاک کی زبان مبارک سے نکلنا تھا کہ حضرت عمر بآواز بلند پکار اٹھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی آپ اسلام میں داخل ہوئے 40واں عدد پورا کر دیا، اس واسطے 40 کی عدد کی ہمارے پاس بڑی اہمیت۔ یہ جو کچھ پڑھنا پڑھانا ہے وظائف وغیرہ تو 40 دن، اب وہ اس کا حکم دیتے ہیں یہ اتنے دن پڑھو، 40 دن تک پڑھو، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں اس پر، قرآن سے ثبوت ہے اس کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا تھا 30 دن چلا کرو، پھر اس کے بعد 10 دن اور بڑھا کے اللہ تعالیٰ 40 دن کر دی۔ اسی طرح 40 کی عدد کی بڑی برکت ہے وہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40 میں مسلمان ہیں، آپ مسلمان ہوتے ہی سارے 200 صحابہ تھے وہ بآواز بلند کلمہ طیبہ پڑھے، جس کی گونج جو ہے مکے کی وادیوں میں پھیل گئی، کفار ہیبت کھا گئے۔ اب یہ دو ایسے بہادر تھے اسلام لانے کے بعد، یہاں سے اسلام کو جو ہے سربلندی کا یہ سمجھ لیں نقطہ آغاز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لانے کے بعد بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ اسلام دین آخر کے نہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک۔ قرآن اللہ کا کلام ہے کہ نہیں؟ بے شک۔ آپ اللہ کے رسول اور نبی ہے کہ نہیں؟ بے شک ہوں۔ تو پھر یہ ہم چھپ کے یہاں عبادت کیوں کریں، یا ہم تبلیغ کرنے کے بارے میں دریغ کیوں کریں؟ چلیے یا رسول اللہ ہم کعبے کے صحن میں جائیں گے اور وہاں کھلا اللہ کے گھر میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کی جوشیلی تقریر سے سارے صحابہ میں جوش بھر گیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اس حال میں کعبۃ اللہ شریف کے صحن میں صحابہ لے کر گئے کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں تھے، اور 2 قطاریں صحابہ نے بنائی، ایک قطار کے آگے حضرت حمزہ تھے اور دوسری قطار کے آگے حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اور تلواروں کے سائے میں سرکار کو لے کر کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، اور یہ پہلا موقع تھا جب مسلمانوں نے کھلا کعبے کے صحن میں نماز ادا کی، اور کافر جو ہے کچھ نہیں کر سکے۔